أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 221. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور تم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں نہ دو حتیٰ یؤمنو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف، الفاظ کی طرف اور مفردات کی طرف. اس آیت کا پہلا جملہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. وَلَا تَنْكِحُوا لا نہیں کے لیے ہے، تنکحوا اصل میں تھا تنکحون، اور یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہے تنکحو، تو نکاح کرتا ہے، تنکحون تم نکاح کرتے ہو، لیکن اس سے پہلے کیا آ گیا لا، اب معنی کیا ہو گیا تم نکاح نہ کرو. المشرکات یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہوگا المشرکہ. المشرکہ شرک کرنے والی، المشرکات شرک کرنے والیاں، تو المشرکات سے مراد شرک کرنے والی عورتیں ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں. یؤمننا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، لیکن جمع مذکر نہیں بلکہ جمع مؤنث.
اللہ رب العزت اس پہلے جملے میں مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتی، جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتی۔ تو اس جملے سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کافر عورت سے، کسی بھی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، کسی بھی کافر عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں یہ بیان کیا کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مومن پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اور ان عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے جو اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی اور عیسائی ہوں۔ لیکن اللہ نے وہاں پہ خبردار کیا ہے کہ ہر یہودی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہر عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جو پاک دامن ہو، زنا سے دور رہنے والی ہو، بدکار نہ ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یہودی عیسائی پاک دامن لڑکی سے نکاح کی ہم اجازت دے رہے ہیں، اس سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں دے رہے، زنا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس آیت پہ غور و فکر کریں، اس اجازت نامے پہ غور و فکر کریں۔ وہ اجازت نامہ عام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لڑکی پاک دامن ہو اور پاک دامن ہونے کے بعد آپ کا ارادہ اس سے نکاح کرنے کا ہو، شادی کا ہو، زنا کا، بدکاری کا ارادہ نہ ہو، بلکہ موجودہ زمانے کے علماء کرام اس معاملے میں ایک اور وارننگ بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاں کیا معروف تھا، بلکہ کافروں کے ہاں معروف تھا کہ غلبہ کس کا ہوتا ہے، گھر میں حکومت کس کی ہوتی ہے، مرد کی۔ اس لیے مسلمان مرد گھر میں غالب رہے گا، اولاد پہ کنٹرول مسلمان مرد کا ہوگا، اور اولاد کیا بنے گی، مسلمان بنے گی۔ لیکن موجودہ زمانے میں کئی ممالک میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہودی لڑکی سے شادی کریں گے، عیسائی لڑکی سے شادی کریں گے تو اولاد مسلمان نہیں بلکہ یہودی بن جائے گی، عیسائی بن جائے گی، کافر بن جائے گی۔ تو اس لیے اس اجازت نامے سے فائدہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پاک دامن یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دیگر کافر لڑکیوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی لڑکی کم از کم اللہ رب العزت کو مانتی ہے، کم از کم اس کا اللہ کے بہت سے نبیوں پہ ایمان ہے، چاہے وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتی، لیکن اللہ رب العزت کے بہت سے انبیاء پہ وہ ایمان رکھتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے، اسے قائل کیا جا سکتا ہے، اسے اسلام قبول کرنے کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف
جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہودی اور عیسائی لڑکی اگر آپ کی بیوی بنتی ہے تو کم از کم وہ رب پہ ایمان رکھتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہے، تو یہاں سے مزید اس کے ساتھ گفتگو چلائی جا سکتی ہے. لیکن جو ہندو لڑکی ہے، سکھ لڑکی ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی مشترکہ پلیٹ فارم نہیں ہے، تو اس لیے ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرے جملے میں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. واو کا معنی کیا ہے؟ اور لام تاکید کے لیے ہے، البتہ، یقیناً، بے شک. اما اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لونڈی. مؤمنہ مومن، مومن صفت ہے اما کی، یعنی کہ مومن لونڈی خیرن بہتر ہے، من مشرکہ کس سے؟ مشرک لڑکی سے. مومن لونڈی کسی قسم کی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت آزاد ہو چاہے لونڈی ہو. مومن لونڈی، حالانکہ لونڈی جو ہے لوگوں کی نگاہ میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مومن لڑکی بہتر سے بہتر مشرک لڑکی سے افضل ہے. تو مشرکہ اس کا معنی کیا ہے؟ شرک کرنے والی. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، لو کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ، خواہ. آجبت وہ اچھی لگے، کون سی لڑکی؟ مشرک. اگرچہ مشرک اور کافر لڑکی اچھی لگے کم تم کو، تو آجبت الگ لفظ ہے، کم الگ لفظ ہے. آجبت فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت اس جملے میں واضح کر رہے ہیں کہ مومن لڑکی وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو، مشرک لڑکی سے بہتر ہے. چاہے مشرک لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہو، کس وجہ سے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، بول چال کی وجہ سے، اچھی لینگویج کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے. کئی ایسے امور ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کافر لڑکی اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تمہارے لیے اچھی کون ہے؟ مومن لڑکی، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ ذات کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے مسلمانوں کی کسی ایسی ذات برادری سے تعلق رکھتی ہو جس کا لوگوں کی نگاہوں میں کوئی مقام نہ ہو، چاہے وہ نوکرانی ہو، چاہے وہ لونڈی ہو، جیسی بھی ہے، چاہے بدصورت ہو، لیکن کافر عورت سے بہرحال وہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا تیسرا جملہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. واو کا معنی کیا؟ اور. لا نہیں کے لیے ہے، کسی چیز سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے. تُنْكِحُوا، یہ اصل میں تھا تُنْكِحُونَ، تم نکاح کراتے ہو، تم شادی کراتے ہو. لیکن جب تنکحون سے پہلے لا آیا تو نون گر گیا، اور اب میں نے کیا؟ لا تنکحو، تم نکاح نہ کراؤ، تم شادی نہ کراؤ. المشرکین، المشرکین جمع ہے کس کی؟ المشرک کی، شرک کرنے والا. المشرکین شرک کرنے والے. تم نکاح نہ کراؤ کن سے؟ مشرکین سے. کن کا نکاح نہ کراؤ؟ اپنی لڑکیوں کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بھانجی کا. ان کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کراؤ، یعنی کہ اپنی لڑکی ان کے نکاح میں نہ دو. حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں.
یؤمنو اصل میں کیا تھا؟ یؤمنون. یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یؤمنو. وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. حتیٰ یؤمنو یہاں تک ایمان لے آئے، حتیٰ کی وجہ سے نون گر گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی لڑکی کا، اپنی بہن کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بانجی کا نکاح کسی کافر سے نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک کہ وہ کافر مسلمان نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ وہ توحید و رسالت اختیار نہ کر لے، تب تک آپ اس سے اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ آپ ذرا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کافر لڑکیوں سے نکاح کرنے سے روکا تو مخاطب کس کو کیا؟ مرد کو. کہا کہ آپ کافر لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. اس سے پتہ چلا کہ مرد جو ہے وہ جب نکاح کرے گا اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے گا، اپنے والد سے اجازت لے گا، اپنے چچا سے اجازت لے گا، خاندان سے اجازت لے گا. تو یہ اخلاقی طور پہ ہے، یہ پیار و محبت کے ساتھ ہے، یہ ان کو عزت دینے کے لیے ہے. لیکن اگر وہ ان سے اجازت لیے بغیر کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرے تو کیا اس کا نکاح درست ہوگا؟ بالکل درست ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہا کہ مسلمان لڑکی کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی تو وہاں پہ اللہ نے مخاطب مسلمان لڑکی کو نہیں کیا، بلکہ اس کے ولی کو کیا ہے، اس کے باپ کو کیا ہے، اس کے بھائی کو کیا ہے، اس کے چچا کو کیا ہے، اس کے دادا کو کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ. کس کا؟ اپنی بیٹی کا، اپنی بانجی کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بہن کا. تو اس سے پتہ چلا کہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. اور یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. شرعی طور پہ ایسا نکاح قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. 3 بار فرمایا. تو قرآن اور احادیث اس معاملے میں ایک ہی چیز بتا رہے ہیں. قرآن کی نصوص اور نبی علیہ السلام کی احادیث دونوں سے پتہ چل رہا ہے کہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. والد نہیں ہے تو اپنے بڑے بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. وَلَعَبْدٌ واو کا معنی کیا؟ اور. لام تاکید کے لیے ہے، معنی آپ کریں گے یقیناً یا بے شک یا بلا شبہ. عبدن کا معنی کیا؟ غلام. مومن مومن ایمان لانے والا، مومن صفت ہے عبدن کی. خیرن بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ کسی بھی مشرک سے. ولو اعجبکم، لو کا معنی کیا؟ اگرچہ، خواہ، چاہے. آجبا وہ اچھا لگے. کون؟ وہ مشرک. آجبا فعل ماضی ہے واحد کے لیے. وہ اچھا لگے کم تمہیں. اللہ تعالیٰ اس جملے میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ مومن غلام یعنی کہ ادنا سے ادنا مومن، نوکر قسم کا مومن، غلام قسم کا مومن، گھٹیا سے گھٹیا مومن، یہ اچھے بھلے مشرک سے بہتر ہے. یعنی کہ وہ مشرک، وہ کافر جو آپ کو بڑا پیارا لگ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں میری بیٹی کا خاوند یہ بنے. پیارا کیوں لگ رہا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، کوٹھی کی وجہ سے، اور اچھی گفتگو کرنے کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، دیگر کئی خوبیاں اس میں موجود ہوں گی. ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کا بادشاہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ گٹیا سے گٹیا مومن، ادنا سے ادنا مومن مشرک سے بہتر ہے، چاہے مشرک میں کوئی بھی خوبی ہو، چاہے اس میں کوئی بھی مہارت ہو، چاہے اس میں جتنے بھی اچھے اوصاف ہوں۔ اور اس جملے میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو سکھ اچھے ہیں، مسلمانوں سے ہندو اچھے ہیں، مسلمانوں سے انگریز اچھے ہیں، مسلمانوں سے یہودی اچھے ہیں، مسلمانوں سے عیسائی اچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ مسلمان جو توحید کے اوپر ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، اس کافر سے بہتر ہے جو کسی بھی کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں ہے لیکن توحید کی نعمت سے محروم ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور کفر بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور ان آیات کو سن کر میں اور آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اور اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر ہو کس سے؟ ہر مشرک سے، ہر کافر سے۔ اور یہیں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے وہ لڑکا تلاش کریں جس کے پاس ایمان ہو، توحید ہو، نماز پڑھنے والا ہو، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو، چاہے مالی لحاظ سے بہت پیچھے ہو، چاہے حسن و جمال کے لحاظ سے بہت پیچھے ہو۔ اور ایسے ہی آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی تلاش کریں جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، توحید کی دولت ہو، قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہو، قرآن کا ترجمہ و تفسیر جانتی ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والی ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والی ہو، بدکار نہ ہو، چاہے حسن و جمال کے لحاظ سے پیچھے ہو، چاہے مال کے لحاظ سے بہت آگے نہ ہو۔ ان تمام امور کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان، توحید، نماز، ان معاملات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کس کی طرف؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور وارننگ ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی سے کرنے والے، کسی عیسائی سے کرنے والے، کسی ہندو سے کرنے والے، کسی سکھ سے کرنے والے، دھیان سے، وہ تیری بیٹی کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ تو کیا کبھی آپ نے سنا ہے کسی کافر سے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جن اعمال کی وہ دعوت دیتے ہیں وہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جب وہ دعوت دیں گے بت پرستی کی، جب وہ دعوت دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، جب وہ دعوت دیں گے کفر و شرک کی، تو یہ چیزیں انسان کو کہاں لے کر جاتی ہیں؟ جہنم میں لے کر جاتی ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، یدعون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ بلاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں۔ اس کا واحد ہوتا ہے یدعو، اس کی جمع یدعون، وہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، یعنی کہ جہنم کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے لوگوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت نے کافر عورتوں سے، مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا، لیکن سورہ مائدہ میں یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی اگر وہ پاک دامن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ ہم اپنی بیٹی، اپنی لڑکی کافر کے نکاح میں دیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی لڑکی کسی عیسائی مرد کو دے سکتے ہو، اپنی لڑکی کسی یہودی مرد کو دے سکتے ہو۔
تو مسلمان لڑکی اس کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا، نہ یہودی سے نہ عیسائی سے۔ البتہ مسلمان لڑکے کا نکاح اس یہودی لڑکی سے ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو، اس عیسائی لڑکی سے ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو۔ اب یہاں پہ عقل پرست اعتراض کریں گے، لبرل اعتراض کریں گے، تو میرے بھائیوں اسلام دین حق ہے، ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاملہ بالکل واضح ہے۔ جب مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی سے نکاح کرے گا تو غلبہ کس کا ہوگا؟ لڑکے کا۔ لیکن جب مسلمان لڑکی یہودی کے نکاح میں دی جائے گی، عیسائی کے نکاح میں دی جائے گی، غلبہ کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا۔ تو وہ مسلمان لڑکی کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کر جائے گا۔ جبکہ مسلمان لڑکا اگر یہودی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس میں یہودی لڑکی کا فائدہ ہے کہ مسلمان اس کو تبلیغ کرے گا، اس کو توحید پہ لے کر آئے گا، اسلام پہ لے کر آئے گا اور جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، کہ یہ لوگ تو بلا رہے ہیں جہنم کی طرف اور اللہ دعوت دے رہا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف، والمغفرۃ اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو احکام ذکر کرتا ہے، جن چیزوں کا آرڈر دیتا ہے، ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ان کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ واللہ یدعو، یدعو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرہ، مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش، بإذنہ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک کا آپ مطالعہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لوگوں بھاگو کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف۔ جنت کون سی؟ فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقی بندوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں، تنگ حالی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو لوگوں سے نیکی کریں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جنت میں جانے والے متقین ان کے اوصاف کیا ہیں؟ مزید فرمایا ان سے برائی ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کریں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، گناہ ہو جائیں تو اصرار نہیں کرتے، جلدی سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جزا کیا ہے؟ مغفرت۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، اور ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی اور مغفرت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ ہو جائے جلدی سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں جلدی سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غصہ پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں تاکہ آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو یہ اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے دعوت دی ہے جنت کی۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا کہ آپ شادی کریں کس سے؟ مومن لڑکی سے، تو یہ حکم دے کر اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح کریں کس سے؟ مسلمان مرد سے۔ یہ پیغام دے کر، یہ آرڈر دے کر اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے آپ کو جہنم سے بچانا چاہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَيُبَيِّنُ، یبین واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔
آیاتہ اپنی آیتیں، آیات جمع ہے کس کی؟ آیت ان کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. للناس کن کے لیے؟ للناس دو لفظ ہیں اصل میں، لام اور الناس، لوگوں کے لیے. لعلہم تاکہ وہ، لعل کا معنی کیا؟ تاکہ، ہم وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں. فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یتذکرو، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں واضح ہیں. اللہ کیا کہنے میں اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا علماء کے لیے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، یعنی کہ سب لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. اور وہ لوگ جو قرآن کی طرف رجوع کرنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں لیکن معنی و مفہوم نہ سیکھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ متبادل کے طور پہ کیا دیتے ہیں؟ اپنے علماء کی کتابیں، اپنے اماموں کی کتابیں، اپنے مسلک کی کتابیں. تو آپ کے مسلک کی کتابیں بھی تو عربی میں ہیں. کیا وہ آسان ہے کہ قرآن آسان ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن آسان ہے ان کتابوں سے جو تمہارے علماء کرام نے لکھی ہیں، جو تمہارے اماموں نے لکھی ہیں، اور وہ ہمارے بھی امام ہیں. لیکن اماموں کی یہ دعوت نہیں تھی کہ آپ لوگ قرآن چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں. ان کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت تھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 222 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل آپ کہہ دیں، ہوا اذی، وہ ایک گندی چیز ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس لیے تم عورتوں سے دور رہو، فی المحیض حیض کی جگہ میں. ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطہرن، تو جب وہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیں، فأتوہن، تو تم ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، کثرت سے توبہ کرنے والوں سے. ویحب المتطہرین، اور وہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں سے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ، مفردات اور تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک، یسألون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے یسألو، وہ سوال کرتا ہے. یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے. سوال کون کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. تو اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کی فضیلت کا، کہ ان کا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے بارے میں ہوتا تھا. آپ سے مسائل جاننا چاہتے تھے، نماز کے احکام، حیض کے احکام اور اس قسم کے دیگر امور کے بارے میں وہ دین کا فتویٰ معلوم کرنا چاہتے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دینی مسائل میں جو اتھارٹی ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، کس کے بارے میں؟ حیض کے بارے میں. محیض کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی حیض، ان کے محیض مصدر میمی، اور معنی اس کا کیا ہوگا؟ حیض. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ظرف مکان بنا لیں یا ظرف زمان بنا لیں. تو پھر معنی کیا ہوگا؟ حیض کی جگہ کے بارے میں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کی جگہ کے بارے میں. اور حیض کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ عورت کی شرمگاہ.
یا محیض کو آپ بنا لیں ظرف زمان، حیض کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جب حیض کا وقت ہو ان دنوں میں عورت کے ساتھ تعلق کیسے قائم کریں، ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہو، اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لیکن قل ہوا اذا، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیض کا معنی حیض کریں، تو اس لیے اب معنی ہم کیا کریں گے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، ان کے حیض کے خون کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے حیض اور ایک ہوتا ہے استحاضہ، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حیض وہ خون ہے جو ہر جوان اور بالغ عورت کو ہر مہینے میں 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن آتا ہے۔ ہر عورت کی ایک روٹین ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، تو عادت کا خون جو ہے وہ خون حیض ہے، اور ایک وہ خون ہے جو اس روٹین کے خون سے ہٹ کر آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ۔ استحاضہ کا خون بیماری ہے، اس کا علاج کیا جائے گا۔ حیض کا خون بیماری نہیں بلکہ عورت کے بالغ اور جوان ہونے کی نشانی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت بچہ جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جنہیں حیض کا خون شروع میں نہیں آتا، تو اس لڑکی کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ خون آئے، جبکہ استحاضہ کا خون یہ جب آئے تو والدین پریشان ہوتے ہیں، علاج کرواتے ہیں تاکہ خون نہ آئے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی کس خون کی؟ خون حیض کی۔ خون استحاضہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ خون استحاضہ جن دنوں آ رہا ہو عورت پاک ہوتی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوگا وہ اس خون کو صاف کرے گی اپنے جسم سے، اور وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، چاہے یہ خون نکلتا رہے، اور خون استحاضہ کی موجودگی میں رمضان کے روزے رکھے گی، خون استحاضہ کی موجودگی میں اپنے خاوند سے تعلق قائم کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کس خون کے بارے میں؟ خون حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیں، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ دیں، فعل امر ہے واحد کے لیے، ہوا یہ کیا؟ حیض کا خون، اذن یہ گندگی ہے، یہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اس لیے عورتوں سے حیض کی جگہ میں دور رہو۔ اللہ نے خون حیض کو گندگی قرار دیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ خون ناپاک ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب کپڑے پہ یہ خون لگ جائے، کون سا خون؟ خون حیض، تو اس خون کو کھرچا جائے، اسے صاف کیا جائے، اسے دھویا جائے۔ قل ہوا اذا، تو آپ کہہ دیں یہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، فا جو ہے اس کو آپ سببیہ کی بات کہہ سکتے ہیں، تو معنی کیا ہوگا؟ تو اس لیے، اس وجہ سے، چونکہ وہ گندگی ہے اس وجہ سے اعتزلوا، تم الگ رہو۔ اعتزلوا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، واحد کیا ہوگا؟ اعتزل، تو الگ ہو جا۔ اعتزلوا، تم الگ ہو جاؤ، الگ رہو، کن سے؟ النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی جگہ میں۔ فی المحیض ظرف مکان، یہ ہم نے ترجمہ کیوں کیا ہے کہ حیض کی جگہ میں الگ رہو؟ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جس کا تعلق ہے اس آیت سے۔ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہودی حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، انہیں گھر سے نکال دیا کرتے تھے، گھر میں ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتے تھے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں، جن دنوں ہماری عورتیں حیض کی حالت میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ پوری آیت۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہر تعلق قائم کر سکتے ہو جو حیض کے علاوہ ایام میں درست ہوتا ہے، وہ حیض کے ایام میں بھی قائم کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو یہ بات پہنچی کن تک؟ یہودیوں تک۔ یہودیوں نے کہا یہ آدمی ہر کام میں ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو صحابی آئے، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم حیض کے ایام میں جماع بھی کریں، یعنی کہ اچھی طرح یہودیوں کی کیا ہو جائے؟ مخالفت ہو جائے۔ تو یہ الفاظ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا کہ یہ حیض کی حالت میں جماع کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تو یہ دونوں صحابی وہاں سے نکل گئے، اور ہم نے بھی یہ سمجھا، انہوں نے بھی سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں پہ شدید ناراض ہو چکے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دودھ آیا بطور ہدیہ، بطور تحفہ۔ تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، ان دونوں کو واپس لایا گیا اور آپ نے یہ دودھ انہیں دیا اور انہوں نے پیا۔ تو پھر ہم سب جان گئے کہ آپ ان پہ ناراض نہیں ہیں۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہر تعلق قائم کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو حیض کی جگہ میں۔ یعنی کہ خاوند حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، ایک چادر میں، ایک کمبل میں، ایک بستر میں، اور اسے گلے لگا سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، اس کے سارے جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سوائے شرمگاہ کے۔ جہاں تک تعلق ہے عورت کی پچھلی شرمگاہ کا، وہ حیض سے پہلے بھی حرام ہے، حیض کے دوران بھی حرام ہے، اور حیض کے بعد بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اس لیے تم عورتوں سے الگ رہو، فِي الْمَحِيضِ، کس جگہ میں الگ رہو؟ حیض کی جگہ، یعنی کہ شرمگاہ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، واو کا معنی کیا؟ اور، لا نہیں کے لیے ہے، نہیں، تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ۔ تقربو اصل میں کیا تھا؟ تقربون، فعل مضارع جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ تقرب، تقربو، تو قریب جاتا ہے، تقربون تم قریب جاتے ہو۔ لیکن جب اس سے پہلے لا آ گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ قریب نہ جاؤ، اور نون بھی گر گیا، اور تم قریب نہ جاؤ، ہن ان کے، کن کے؟ عورتوں کے، حیض والی عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ کب تک قریب نہ جاؤ؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرنا، وہ پاک ہو جائیں۔ کس سے پاک ہو جائیں؟ حیض کے خون سے، یعنی کہ حیض کا خون منقطع ہو جائے، حیض کا خون ختم ہو جائے۔ جب تک حیض کا خون ختم نہیں ہوتا آپ کو ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خاوند اپنی بیوی کا حیض کی حالت میں ہاتھ نہیں پکڑ سکتا؟ پکڑ سکتا ہے۔ کیا اسے گلے نہیں لگا سکتا؟ لگا سکتا ہے۔ کیا اس کے ساتھ لیٹ نہیں سکتا؟ لیٹ سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ جماع کرنے کے لیے، یعنی کہ جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ احادیث سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے۔
اور بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ دین کے مسائل میں کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ تعلق کیسے قائم کریں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ حیض کا خون منقطع ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَإِذَا اذا کا معنی جب، تطہرنا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، جب وہ طہارت کا اہتمام کر لیں، جب وہ اچھی طرح طہارت کر لیں، جب وہ غسل کر لیں۔ تطہرنا کا معنی کیا ہوگا؟ جب وہ غسل کر لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ تو جیسے وہاں پہ ہے فَاطَّهَّرُوا کا معنی تم غسل کرو، ایسے تطہرنا کا معنی ہے کہ جب وہ غسل کر لیں۔ تو جب وہ غسل کر لیں، جب وہ اچھی طرح طہارت حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ۔ فَأْتُوهُنَّ یہ تین الفاظ ہیں، فا جو اذا کے جواب میں ہے جس کا معنی ہوگا تو، اس کے بعد کیا ہے ائتو، یہ فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوگا ائتی، تو آ، ائتو تم آؤ، ہننا ان کے پاس، کن کے پاس؟ وہی عورتیں جو پہلے حیض کی حالت میں تھیں، اب ان خون منقطع ہو چکا ہے، غسل کر لیا، اب تم ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس آؤ، یعنی کہ ان سے جماع کرو، اور ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فعل امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حیض کا خون منقطع ہونے کے بعد، غسل کر لینے کے بعد عورت سے جماع کرنا واجب ہے، اور یہ کئی علماء کرام کی رائے ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے، کیونکہ فعل امر ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اصل یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ جہاں وجوب کے لیے نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی قرینہ ہوگا، کوئی علامت ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، کوئی نشانی ہوگی۔ تو یہاں پہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیا نشانی ہمارے پاس، کیا دلیل ہے؟ ایک اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کریں اور اس کے بعد اس کام کی اجازت دیں فعل امر کے ساتھ، تو فعل امر وہاں پہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اجازت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب آپ حالت احرام سے باہر نکل آئیں، حج عمرہ سے باہر نکل آئیں، اب آپ شکار کریں، تو کیا حج عمرے کے فوراً بعد شکار کرنا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو منع کیا تھا، اب ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی صورتحال ہے، پہلے کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، اب خون منقطع ہو گیا، اب انہوں نے غسل کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوهُنَّ، اب ان کے پاس آؤ، یعنی کہ ان سے جماع کر سکتے ہو۔ من حیث امرکم اللہ، اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ امرا فعل ماضی ہے، واحد کے لیے حکم دیا، کم تمہیں، کس نے؟ اللہ نے۔ یہ بڑی اہم تنبیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جماع آپ کیجئے، لیکن اسی جگہ سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شرمگاہ۔ کون سی شرمگاہ؟ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ پچھلی شرمگاہ، وہاں سے پچھلی شرمگاہ کو جماع کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کیونکہ بے شک، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ
یحب محبت کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اللہ محبت کرتا ہے۔ توابین یہ جمع ہے کس کی؟ تواب کی۔ تواب مبالغے کا لفظ ہے، جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو، بار بار توبہ کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں سے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ اور محبت کرتا ہے المتطہرین یہ جمع ہے کس کی؟ متطہر کی۔ متطہر یہ کیا ہے؟ اسم فاعل، کس سے؟ تطہرہ سے۔ تطہرہ متطہر جو پاکیزگی کا اہتمام کرنے والا ہو، جو طہارت حاصل کرنے والا ہو، جو پلید چیزوں سے دور رہنے والا ہو، جو پلید چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ توبہ کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ اور محبت کرتا ہے ان سے جو طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حیض کا خون چونکہ پلید ہے، اس لیے حیض کے ایام میں وہ شرمگاہ جہاں سے حیض کا خون نکلتا ہے وہاں پہ تعلق قائم کرنا غلط ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہوئے اس جگہ سے بچے اس موقع پہ جب کہ وہاں سے یہ پلید خون نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو پلید چیزوں سے دور رہیں، حیض کے خون سے بھی اپنے جسم کو بچائیں، اور پیشاب کے قطروں سے بھی بچائیں، پخانے سے بھی بچائیں۔ جتنی بھی پلید چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے لباس کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے بھی، اور توبہ کا تعلق کس سے ہے؟ باطنی طہارت سے۔ گناہ جو ہیں یہ بھی ایک پلید چیز ہے، جو توبہ کرتا ہے یعنی کہ گناہوں کی پلیدگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جو ظاہری پلید چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اس جملے سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی صفت پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، جیسے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ میں کن سے محبت کرتا ہوں؟ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں سے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگوں نے یہاں پہ تعویل سے کام لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اللہ انعام دیتا ہے، اللہ اپنا کرم کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، انہیں ثواب بھی دیتا ہے، انہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، ان کو اللہ شان بھی دیتا ہے، ان کو اللہ مقام بھی دیتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ توبہ کرنا کتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پلید چیزوں سے دور رہنا کتنا عظیم عمل ہے، جو اپنے آپ کو پلید چیزوں سے بچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے بار بار توبہ کریں، اللہ کی محبت پانے کے لیے اپنے آپ کو پلید چیزوں سے بچا کر رکھیں، طہارت کا اہتمام کریں، پاکیزہ بن کر رہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارا دین ہمیں طہارت کی تعلیم دیتا ہے، پلید چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن عظیم ہے، یہ دین عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 223 میں ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو اور اپنے لیے آگے بھیج لو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم ملاقو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔
وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیں ایمان لانے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، نساء یہ جمع ہے، اس کا معنی کیا؟ عورتیں۔ کم تمہاری، تمہاری عورتیں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے۔ لکم دو لفظ ہیں، لام اور کم۔ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے۔ کم تمہارے۔ فاتو، پس تم آؤ۔ فاتو کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو۔ شئتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے اور مخاطب کے لیے ہے۔ اس کا واحد ہوگا شئتا، تو چاہے، تو نے چاہا۔ شئتم تم چاہو۔ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ سب سے پہلے ان الفاظ کا شان نزول، سبب نزول، کس مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اس بارے میں امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اسی شرمگاہ میں جس شرمگاہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس شرمگاہ میں تعلق قائم کرے، دخول کرے پچھلی جانب سے، تو بچہ پیدا ہوگا بہنگا۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ یہودیوں کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ذکر کی گئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے تم چاہو۔ بلکہ ہمارے پاس دیگر کئی ایسی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو مدینہ میں آئے تھے مکہ سے، جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، ان کے ہاں مکہ میں یہ معمول تھا کہ وہ لوگ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے تھے ہر طریقے سے، لیکن پخانے والی جگہ کو استعمال نہیں کرتے تھے، جمع کرتے تھے اسی شرمگاہ سے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو آپ کھیتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں اس شرمگاہ میں دخول کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان کے برعکس انصاری لوگ یہودیوں سے متاثر تھے، اور یہودیوں سے متاثر ہو کر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے بڑی احتیاط کے ساتھ۔ جب مہاجرین و انصار کی آپس میں شادیاں ہوئیں تو انصاری عورتوں نے مہاجر مردوں کو ان کی خواہش کے مطابق تعلق قائم نہ کرنے دیا، تو یہ معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے، اور پھر اس آیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا گیا۔ تو آیت کا مفہوم کیا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، اور اس سے مراد عورت کی وہی شرمگاہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو خامند نے تعلق اسی شرمگاہ میں قائم کرنا ہے، جمع ادھر ہی کرنا ہے، لیکن ادھر جمع کرنے کے لیے طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پچھلی شرمگاہ کا، تو اس میں تعلق قائم کرنا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ آدمی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی سے اس کی اس شرمگاہ میں تعلق قائم کرے جہاں سے پخانہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتو، تو اس لیے تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آنا کہاں ہے؟ اپنی کھیتی میں ہی آنا ہے، پخانے والی جگہ میں نہیں آنا۔ فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جیسے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے لیے،
قدمو فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہے قدم، تو آگے بھیج، قدمو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیوی دی ہے، آپ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی میں گم ہو کر اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ آخرت کے لیے عبادت کریں، آخرت کے لیے نیک اعمال بجا لائیں، اور اسی میں سے یہ ہے کہ بیوی کے ذریعے نیک اولاد لیں، اولاد لیں جن کی آپ اچھی تربیت کریں، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، جن کے ذریعے آپ کو نیکیاں ملیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے لیے آگے بھیجو، کیا آگے بھیجو؟ نیک اعمال۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو کا معنی کیا؟ اور، اتقو تم ڈرو، اللہ اللہ سے، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اللہ نے جو آرڈر دیے ہیں ان کے معاملے میں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو اپنائیں، اسے بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے دور رہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے آرڈر دیا انہیں اپنانا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے دور رہنا۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ بیوی سے تعلق قائم کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، بیوی سے تعلق قائم کرتے ہوئے پچھلی شرمگاہ یعنی کہ پخانے والی جگہ استعمال کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بیوی سے تعلق قائم کرتے ہوئے حیض کی حالت میں حیض والی جگہ میں تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، واو کا معنی اور، اعلموا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم جان لو، اس کا واحد ہوتا ہے اعلم، تو جان لے، انہ کا معنی بے شک، کم تم، اور تم جان لو کہ بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اس سے ملنے والے ہو، کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ ملاقوہ یہ اصل میں کیا تھا؟ ملاقون، نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، تو ملاقون تم ملاقات کرنے والے ہو، یعنی کہ جمع کا لفظ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یہ کیا ہے؟ وارننگ، تنبیہ، خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، صحیح معنی میں ڈرو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کے پاس معلومات ہونی چاہیے، کس کے بارے میں؟ اپنے خالق کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور یہ معلومات لینی چاہیے، اس علم میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْلَمُوا اور تم جان لو کہ اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کو روز قیامت دیکھنا ممکن ہے، اور یہ اعزاز کن کو ملے گا؟ مومنوں کو ملے گا، جنتیوں کو ملے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ رؤیت کا مسئلہ، اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ ملاقات سے۔ ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ جب دو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں۔ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا، اور پھر اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، یہ دیگر کئی احادیث سے اور کئی آیات سے ثابت ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا، اور اس پہ ایمان لانا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ مر جائیں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے تو کون ہمیں اٹھا سکے گا۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ جان لو تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق تم سے سلوک کرے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشر
فعل امر ہے واحد کے لیے، خوشخبری دے دیں المؤمنین ایمان لانے والوں کو، جمع ہے کس کی؟ مومن کی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے، تنبیہ دی ہے کہ تم نے میرے پاس حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ نے حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے، کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، کہ آپ خوشخبری دے دیں ایمان لانے والوں کو کس چیز کی؟ نجات کی۔ خوشخبری دے دیں کس چیز کی؟ جنت کی۔ خوشخبری دے دیں کس چیز کی؟ کامیابی کی۔ تو جو ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب کی بات مانیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ تو جو ایمان لاتا ہے اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ دو آیتیں عورتوں کے مسائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار بطور صدقہ دے۔ اور 1 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام سونا۔ 4.25 گرام سونا یا اس کا آدھا اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ یہ کفارہ ہے اس شخص کے لیے جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے یہ مسائل غور و فکر کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یہاں پہ میں اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان آیات میں جو احکام آئے ہیں انہیں توجہ سے سیکھیں۔ یہ تینوں آیات بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھیں اور تینوں میں ہی احکام ایسے بیان ہوئے ہیں جن کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت آگاہی لینے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔